اچھا یہ اگلی آیت آپ دیکھ رہے ہیں، ایک طویل آیت آ رہی ہے، 213 نمبر آیت سورۃ البقرہ کی. یہ آیت الاختلاف ہے. جس طرح احادیث کے بھی آپ نے نام سنے ہوں گے نا، حدیث قرطاس، حدیث غدیر خم، حدیث افک، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک کی آیات بھی ہیں جن کے مختلف نام ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا سورۃ البقرہ میں آئی ہے آیت الآیات، اللہ کی نشانیوں والی ایک آیت. آیت البر، جس میں نیکی کا فلسفہ بیان ہوا تھا. یہ آیت الاختلاف ہے کہ یہ اختلاف جو ہے یہ بعد میں ہوا ہے. پہلے امت ایک ہی ٹریک کے اوپر تھی، مراد انسانیت. کان الناس امۃ واحدہ، ابتدا میں تو سب کے سب لوگ ایک ہی ملت کے اوپر تھے، یعنی ایک اللہ کے ماننے والے تھے، موحد تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. اب اس میں معذوف ہے کہ جب اختلاف پیدا ہوا لوگوں کے اندر تو پس اللہ نے بھیجا انبیاء کو خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے. خوشخبری اہل ایمان کے لیے اور ڈر جو ہے نافرمانوں کے لیے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور پھر اللہ نے انبیاء کو صرف بھیجا نہیں بلکہ ان کے ساتھ کتابیں نازل کی پرپزفل، بامقصد. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. لیکن اب اللہ نے تو کتاب بھیج دی کہ بھئی یہ سلوشن ہے، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور کسی نے اختلاف نہیں کیا مگر بسبب اس کے کہ ان کے پاس روشن دلائل بھی آ چکے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے علم کی شکل میں. تو اس کی صرف ایک وجہ تھی، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. ضد یہ کہ میں اس کے پیچھے کیوں چلوں، یہ میرے پیچھے چلے. ارج ٹو ڈومینیٹ، جسے ایڈلر کی سائیکالوجی میں کہا گیا. نبی علیہ السلام کی بھی مخالفت جو یہود و نصارہ نے کی ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم ان کے پیچھے کیوں چلیں. اندر کا جو تھا نا ایک چودراہٹ، وہ نہیں مرتی تھی. لیکن مخلص لوگ بھی ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پس اللہ نے ہدایت بخشی انہیں جو ایمان لائے تھے ان سچی باتوں پر جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اپنی توفیق سے. جس میں وہ ایمان لانے سے پہلے جن معاملات میں جھگڑا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو واقعی مخلص لوگ تھے ان کو وحی کے ذریعے ہدایت دے دی اپنے اذن کے ساتھ. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے دیتا ہے. ایک یہ ترجمہ بھی ہے، ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے جو چاہے کہ اسے ہدایت دی جائے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہے. اس کو سپورٹیو وہ بھی ہے نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. تو جو واقعی کوشش کرے گا تو اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. اللہ اکبر. یہ بڑی سخت آیت آ رہی ہے، اسی پہ آج کا درس کنکلوڈ کرتے ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں ویسے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تو تم پر وہ حالات و واقعات گزرے ہی نہیں ہیں جو تم سے اگلے لوگ جو گزر چکے اہل ایمان ان پہ آئے تھے. اب ظاہر ہے کہ پس منظر میں اب آپ ذہن میں رکھیے گا، ابھی تو قتال والا معاملہ شروع نہیں ہوا، ابھی تو چند ایک لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں نا. ابھی تو آگے ایک جنگوں والی زندگی ہے جس کے لیے پوری زندگی انہوں نے اسی تکلیف کے اندر کاٹنی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذہنی طور پہ تیار کیا کہ ابھی تو تم پہ وہ تکلیفیں نہیں آئی ہیں جو اگلے انبیاء کے ماننے والوں پہ آتی تھی. ابھی تو عشر شیر بھی اس کا تمہیں نہیں آیا. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، انہیں پہنچی سختی، وَالضَّرَّاءُ، اور مصیبت، وَالزُّلْزِلُوا، اور وہ لرز اٹھے. یعنی کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ کیا گیا. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ زمانے کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان،
وہ بھی پکار اٹھے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنی تکلیفوں سے گزرے کہ انہوں نے کہا یا اللہ اتنا تو نے آزمایا ہے، تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی قریب اس وقت ہوتی ہے جب تھریش ہولڈ پوائنٹ پہ پہنچ جائے۔ خیر یہ صحابہ کرام اس پھر چیز میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ جو زلزلو والا لفظ ہے یہی سورۃ الاحزاب میں غزوہ خندق کے موقع پر اللہ نے فرمایا کہ کلیجہ منہ کو آ گیا تھا اور ان کو ہلا کے رکھ دیا اہل ایمان کو، اور اللہ نے ان کی آزمائش کی اور یہ پورے اترے۔ آج کل تو آپ تصور نہ کریں، آج کل تو آپ جناب اے سی والے کمرے میں سبحان اللہ و بحمدی کی فضیلت، ایک دفعہ دروشی پڑھنے پہ 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، یہ آپ کروا لیں۔ اے تو بھائی زندگی اور ہے، یہ خدا ہی کوئی اور ہے، یہ کتابوں کا خدا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اسی طرح کی آیات سورۃ العنکبوت کے شروع میں بھی آتی ہیں، بلکہ وہ اس کے ساتھ کور کر لیں۔ سورۃ العنکبوت نکالیں نا جی، پارہ نمبر 20 کے اندر شروع ہوتی ہے، آپ کے اس قرآن میں 397 نمبر پیج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم لوگوں کو صرف اس بات پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ کہیں جی ہم ایمان لاتے ہیں، نہیں مسلمان ہوتے ہیں، نہیں 5 وقت نماز پڑھیں گے، 100 دفعہ درود شریف روزانہ پڑھیں گے، تسبیح فاطمہ بھی پڑھ لیں گے، نہ ادھر تو نہیں کم۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ضرور آزمایا تھا ان سے پہلے لوگوں کو بھی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے جانچا اس بات کو کہ کون اپنے اس دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچ رہی تھی مکی دور کے اندر بھی، مدینے میں بھی ظاہر ہے مفلسی کی زندگی تھی، تو کچھ صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ یہ کب تک آزمائش کا سلسلہ جاری رہے گا؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ تمہیں تو ابھی آزمایا نہیں گیا، اگلے زمانوں میں تو لوگوں کو زمین میں گڑھا کھود کے کھڑا کر دیا جاتا تھا، صرف سر بار رکھا جاتا تھا اور ان کے سر پہ آرا رکھا جاتا تھا کہ ایمان چھوڑ دو، حتیٰ کہ ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ یہ سر بخاری شریف ہے، یہ کوئی کہانی شریف نہیں ہے، آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں؟ پھر نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں الفاظ ہیں بخاری میں کہ ان کو زندہ لوہے کی جو کنگھی ہیں نا ان کے گوشتوں کے اوپر یوں پھیری جاتی تھی، پوری پوری کھال اور گوشت ان کا اکھڑ جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے جب آپ لوہے کی کنگھی پھیریں گے تو آپ کی تو نسیں بھی، آپ تو جناب بلڈ دینے کے لیے جب ایک دفعہ یہ کنولا لگوا لیں ادھر تو لگ پتہ جاتا ہے، حالانکہ وہ لگنے کے بعد اس کو کھینچا نہیں جاتا، لیکن آپ امیجن کریں کہ لوہے کا کنگا اگر ایک بندے کے یہاں پہ داخل کیا جائے اس جگہ سے، تو وہ گوشت بھی اس طریقے سے اتار کے پرے پھینکے گا جیسے وہ گاجر اور مولی جو ہے نا کٹتی ہے نا، اس طریقے سے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان کو اس لیول کا آزمایا گیا۔ پھر خیر صحابہ کرام بھی پھر اس آزمائش پہ پورے اترے ہیں۔ اب دیکھ لیں نا حضرت عمار ابن یاسر کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ سیدہ سمیہ کو کن کن تکلیفوں سے گزارا گیا۔ حضرت خباب کو لوہے کے اوپر یعنی کوئلوں کے اوپر لٹایا جاتا تھا، حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر اور پھر سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ تو یہ ساری تکلیفوں سے ان کو گزرنا پڑا ہے۔ تو یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا جی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے سے کوئی صحابی نہیں یہ بن گئے ہوئے، صرف انہوں نے جو تکلیفیں کاٹی ہیں وہ ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اور انہی تکلیف کی وجہ سے جو لوگ منافقین تھے ان کا یعنی نفاق کھل گیا، وہ ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کافروں کو آپ دیکھیں تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ابو جہل کو تو کلمے کی سمجھ آ گئی تھی کہ کلمے کا مطلب ہے کہ میری مرضی نہیں چلے گی اب، تو اس نے کہا میں نہیں پڑھتا، میں نے تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے۔ واللہ اگر اسے یہ پاکستان کے شناختی کارڈ والی آفر دی جاتی نا کہ صرف کلمہ پڑھ لے باقی جو مرضی کر، کوئی مسئلہ نہیں، اپنی مرضی زندگی گزار، تو اس نے آفر قبول کر لینی تھی۔ اور اسی چیز کو منافقت کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا غصہ اگر 10% ہے نا کافروں کے اوپر تو 100% منافقین کے اوپر ہے۔ حتیٰ کہ سورہ نساء میں 80 سے زیادہ آیات منافقین کے اوپر آئیں گی۔
اور اس کا کلائمیکس ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقین دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی کے اندر ہے، کافروں سے بھی نچلی گھاٹی میں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہم اپنی مرضی کی گزاریں اور آخرت بھی۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا، دو میں جہانی مٹھے باؤ، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے تو آپ کا دنیا کا نقصان ہوگا، اور اگر آپ کا دنیا کا نقصان نہیں ہو رہا، ہر چیز بڑی ہیپی ہیپی چل رہی ہے، بلکہ جب سے دین پہ چلے ہیں تو اللہ کا فضل و کرم ہی ہو گیا ہے، تو یہ سمجھ لیں آپ دین کے اوپر کو نہیں چل رہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو انبیاء کو نہیں اور صحابہ کو اور اہل بیت کو آزمائش کے بغیر نہیں چھوڑا، تو باقی لوگ کیا ہیں؟ اچھا یہاں مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اور جب ہم آزمائشوں کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ہستی بڑی اونچی تھی نا، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں۔ اچھا تو ان کو کہ پھر آپ پھر جنت کے بھی قابل نہیں ہیں، نہیں کہیں گے نہیں جنت میں پڑوس انہی ہستیوں کا مل جائے، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا سر۔ کہ لوگوں کی خواہش نہیں ہے کہ صحابہ کا، اہل بیت کا، انبیاء کا پڑوس ملے، اور دوسری طرف آزمائش کی بات کرے کہتے ہیں ہم تو اس قابل ہی نہیں، یا اللہ ہمیں آزمائی نا۔ یہ تو اس طریقے سے ہے کہ یا اللہ ہم پیپر دینے کے قابل نہیں ہیں، ہمیں بغیر پیپر کے ہمارا میرٹ بن جائے۔ جس طرح آج کل وہ کہہ رہے ہیں جی کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ پچھلے سال جتنے نمبر تھے اسی پرسنٹیج کے حساب سے نمبر دے کے تو اگلی کلاس میں کر دیں گے۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں، اس طریقے سے بچوں کے ساتھ کتنی بڑی دشمنی کر رہے ہیں۔ اس کی بجائے تو اسی کلاس کو رپیٹ کروا لیں، وہ بہتر ہے۔ یہ دھوکے کے ساتھ لوگوں کو آپ آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ بعد میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں۔ ظاہر ہے جو چیزیں کورس نہیں پڑھا ہوا ہوگا تو آگے پھر ذلت ہی کاٹنی پڑے گی۔